جی جناب چودھری شیر علی خان صاحب. تھینک یو مسٹر اسپیکر سر. آپ کا شکریہ کہ آپ نے بجٹ 2025-26 کے اوپر بحث میں حصہ لینے کے لیے مجھے ٹائم دیا. آن دی آؤٹ سائڈ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ ایز اسپیکر آپ نے اس ٹینس ماحول میں جس طرح ہاؤس کو کنڈکٹ کیا اور جس طرح ہمارے رولز کو امینڈ کر کے امپاور کیا ہماری کمیٹیز کو، اس پہ میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا اور آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا. بجٹ پہ آتے ہوئے سر، میں وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کو، ان کی ٹیم، وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب اور فائنانس منسٹری کے تمام لوگوں کو اپریشیٹ اور مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک متوازن بجٹ پیش کیا جس میں تمام طبقے کے لوگوں کے لیے انیشیٹوز جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے شروع کیے تھے ان کے اوپر کام کرنے کے لیے بہت سارے فنڈز مختص کیے ہیں اور ان کی تجویز پیش کی ہے. ٹائم کی کیونکہ قدغن ہے سر، یہاں پر صحت اور تعلیم کے جو نئے منصوبہ جات شروع کیے گئے ہیں اور ان کے لیے جو فنڈز مختص کیے گئے ہیں، اس سے یقیناً سال کے آخر میں پنجاب میں تعلیم اور صحت کی جس طرح پچھلے سال بہتری آئی ہے اس میں مزید بہتری آئے گی. میں اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کروں گا سر 2 شعبہ جات پہ. پہلے سب سے میں مواصلات پہ بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اور پنجاب میں جب بھی مواصلات کا خصوصاً سڑکوں کا ذکر آئے گا تو جب بھی آپ ذکر کریں گے موٹر ویز کا اور دریاؤں کے اوپر پل بنانے کا تو یقیناً آپ کے سامنے نام آئے گا ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا. اور اگر دیہات کے اندر آپ کارپیٹڈ روڈز کا دیکھیں گے کہ سب سے پہلے کارپیٹڈ روڈز بنانے کا سلسلہ جو شروع ہوا 2013 سے 2018 کے درمیان خادم پنجاب رورل روڈ پروگرام کے تحت، اس میں اور شہروں میں انڈر پاسز اور اوور ہیڈ بریجز کا ذکر آئے گا تو یقیناً آپ کے ذہن میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا ذکر آئے گا. اور پنجاب کی بڑی چھوٹی شاہراہیں جن کو بزدار سرکار نے تباہ ہونے دیا، ان کو دوبارہ بحال کرنے کا اگر ذکر آئے گا تو یقیناً ہماری وزیر اعلیٰ میڈم مریم نواز شریف صاحب کا ذکر آئے گا، جنہوں نے پچھلے مالی سال میں اپنی ٹیم کے ساتھ، جس میں ملک شعیب بھرت صاحب اور سیکرٹری CNW کیپٹن سہیل صاحب کی نگرانی میں 12,000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکوں کو بحال کیا. اور اب بھی اس بجٹ میں ایک خطیر رقم ان آن گوئنگ پروجیکٹس کے لیے بھی اور نئی سڑکوں کے لیے بھی جو مختص کیا ہے. مجھے یقین ہے کہ ہماری دیہات کی جو سڑکیں ہیں ان کی حالت اور مین شاہراہوں کی حالت پنجاب کے اندر بہت بہتر ہوگی. میں کیونکہ ایک بارڈرنگ ڈسٹرکٹ جو خیبر پختونخوا فرنٹیئر کے ساتھ ہم بالکل ملکہ ہیں، تو آپ کو جب پنجاب سے آپ دوسرے صوبے میں جاتے ہیں تو اگر انٹر پروونشل چیک پوسٹ نہ بھی ہوں تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جہاں پر ہماری سڑک ختم ہو رہی ہوگی اور ان کی سڑک شروع ہو رہی ہوگی تو خیبر پختونخوا کی زبوں حال سڑکیں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ فرق صاف نظر آئے گا. سر اس کے بعد میں چند منٹ صرف آپ کے لوں گا کہ زراعت کے اوپر میں چند گزارشات کرنا چاہوں گا، خود ایک کسان ہونے کے ناطے اور ایک بارانی زمیندار اور بارانی کاشتکاروں کا نمائندہ ہونے کے ناطے. زراعت پہ بہت ساری بات کی جاتی ہے پر ہم بارانی زمینداروں کی نمائندگی شاید اس طرح بجٹ میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی جو اس دفعہ
میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے ہمارے لیے ٹرانسفارمیشن آف ایگریکلچر اینڈ پورٹوار کے نام سے پورٹوار کے علاقے کے لیے خصوصاً 7 ارب روپے کے جی آپ ابھی بیلز نہیں کریں گے، لیٹ دا اسپیکر اسپیک. جو 7 ارب روپے کی لاگت سے ہمارے پورٹوار ریجن پنڈی ڈویژن کے لیے خصوصی پیکیج دیا ہے، اس کے تحت یقیناً وہاں پر جو منی ڈیمز اور آبپاشی کے جو طریقہ کار سکھانے کے لیے تربیت دی جائے گی، اس سے ہمارے علاقے کے لیے یہ بہتری آئے گی. اور میں یہاں پر یہ بھی کہتا جاؤں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اسمال ڈیمز بنانے کے لیے مزید اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی فنڈز دینے چاہیے، کیونکہ ہم کالا باغ ڈیم تو بنا نہیں سکے، وہ سیاست کی نظر ہو گیا. میں آج بھی اس کا ایڈوکیٹ ہوں کہ کالا باغ ڈیم پاکستان کے لیے اور ہماری زراعت کے لیے ایک بہت عمدہ پروجیکٹ ہے، اور افسوس اس بات کا ہے، اور یہ آئل کے دونوں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ممبران سے میری گزارش ہوگی کہ پنجاب کے ہم رہنے والے ہم اپنا مقدمہ لڑنا، کالا باغ ڈیم کا مقدمہ لڑنا نہ چھوڑیں، ہم اپنا مقدمہ لڑتے رہیں. ہمارا مقدمہ بالکل صحیح ہے، اور ہم اپنے باقی صوبوں کو اس پہ قائل ضرور کریں کہ اگر کالا باغ ڈیم نہ بنا تو پاکستان کے اندر یہ جو واٹر شارٹیج آپ کے سامنے آج اس ڈراؤٹ ایئر کے اندر نظر آ رہی ہے، شاید یہ اس سے بھی زیادہ انٹینس ہو جائے. تو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ بجٹ کے اندر جنرلی کسانوں کے لیے 9,500 جو ٹریکٹرز سبسڈی کے اوپر دیے جانے کا منصوبہ ہے، اور اسی طرح سولرائزیشن ٹیوب ویلز کی کرنے کا جو ارادہ ظاہر کیا گیا ہے، انشاءاللہ وہ جب پایہ تکمیل تک پہنچے گا تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اس کے اندر صرف میری ایک سجیشن یہ ہوگی کہ اس کے اوپر پانی کا بھی ہم نے جس طرح سولرائزیشن کر رہے ہیں اس سے ہم اپنا واٹر ٹیبل نہ ڈپلیٹ کر دیں، کیونکہ 24 گھنٹے اگر میں سے 8 سے 10 گھنٹے جو دھوپ کے ہوتے ہیں اس کے اندر سولر پمپس اگر چلتے رہیں گے تو ہماری واٹر ٹیبل کی ڈپلیشن کا بھی خطرہ ہے. تو اس کے اوپر بھی کوئی چیک ضرور ہونا چاہیے کہ ہم کتنا دیر اس ٹیوب ویل کو چلا سکتے ہیں. اور اس کے اندر میری یہ بھی گزارش ہوگی کہ ہم جو منی ڈیم سے پورٹوار کے علاقے میں لفٹ اریگیشن کرتے ہیں اس کے لیے بھی اس سولر ٹیوب ویلز کے اسکیم کے اندر اس کو بھی انکلوڈ کیا جائے. اور اسی طرح سر جو باقی ہمارے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ایگریکلچر کے، کسان کارڈ کی صورت میں جو انٹرسٹ فری لونز دیے جاتے ہیں اس سے یقیناً کسان کو فائدہ ہوگا، اور ہمیں مارکیٹنگ کے لیے اپنی اجناس کو اس کے لیے ایک بہترین منصوبہ لانا پڑے گا تاکہ یہ ہماری جو اجناس ہیں جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں ہم صرف اس کی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے زور نہ دیں، ہم کوشش کریں کہ اس کی مارکیٹنگ بھی ہم بہترین طریقے سے ذمہ دار کر سکے. اور آخر میں سر میں یہ بھی گزارش کرتا جاؤں کہ پنجاب کے اس بجٹ میں جتنی دیہات کے لیے بہتری کی گنجائش پیدا کی گئی ہے اس پہ میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے اتنا بہترین ویژن دیا جس کے تحت یہ بجٹ پیش کیا گیا. بہت شکریہ مسٹر اسپیکر صاحب.